بائبل کی تصویری کہانی 7ویں کتاب یسوع خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ دوستو، کیا وہ جسے یسوع کہتے ہیں واقعی خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا کا بھیجا ہوا، جو ہمیں ابدی زندگی بخشتا ہے؟ اس کے معجزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ اسے سنیے۔ جیسے ہی آپ یہ آواز سنیں، گلابی رنگ والی کتاب کی اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 1، یسوع کی پیدائش۔ صدیوں پہلے یسوع اسرائیل کی سرزمین میں ایک چرنی میں پیدا ہوا، لیکن وہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا۔ وہ ایک اہم اور غیر معمولی بچہ تھا۔ اس کی ماں ایک پاک دامن کنواری تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ واحد حقیقی خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع اپنی پیدائش سے پہلے موجود تھا۔ وہ ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع دنیا کا خالق ہے۔ اس نے پہلے انسان کو روحانی زندگی عطا کی، تاہم لوگ اس روحانی زندگی سے محروم ہو گئے کیونکہ انہوں نے شیطان اور موت کے طریقے اپنا لیے تھے۔ یسوع ایک بچے کی صورت میں زمین پر آیا تاکہ خدا کا جلال ہم پر ظاہر کرے اور ہمیں بتائے کہ ہم کیسے دوبارہ خدا کے فرزند بن سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 2، یسوع نے پانی کو مے بنا دیا۔ یسوع بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنی ماں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ شادی کی ضیافت میں تھا۔ مریم کو معلوم تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، چنانچہ جب مے نہ رہی تو اس نے یسوع کو بتایا۔ تب اس نے ایک خادم سے کہا، جو کچھ یہ یسوع تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں قریب ہی پانی کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ یسوع نے خادموں سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پانی ایک بہترین مے بن چکا تھا۔ یسوع کے دوست جاننے لگے کہ اس میں خدا کی طاقت ہے، پس وہ اس پر ایمان لائے۔ تصویر نمبر 3، یسوع اور نکودیمس۔ نکودیمس ایک عالم استاد تھا۔ اس نے یسوع کے معجزوں کے بارے میں سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یسوع خدا کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ ایک رات وہ یسوع کے پاس آیا تاکہ اس سے خدا کے بارے میں معلوم کرے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ نکودیمس نے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یسوع نے جو کچھ اس سے کہا وہ یہ ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی زندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے روحانی زندگی حاصل کرنے کے لیے روح القدس خدا کے روح سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لاتا اور اس کے حکموں پر چلتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوگا اور روح میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی یسوع پر ایمان نہیں لائے گا ہمیشہ کی موت کا سزاوار ٹھہرے گا۔ تصویر نمبر 4، ایک حاکم یسوع کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ کیا کریں گے؟
اس تصویر میں آپ جس آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ دور دراز سے یسوع کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے۔ وہ ایک مرتبے والا حاکم تھا۔ اس نے یسوع سے التجا کی، میرا بچہ مرنے کو ہے، جلد آئیے۔ یسوع نے جواب دیا، تم جا سکتے ہو، تمہارا بیٹا زندہ رہے گا۔ اس آدمی نے یسوع کا اعتبار کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ جس وقت یسوع نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا بچ جائے گا، اسی وقت بچے نے شفا پا لی تھی۔ خود وہ شخص اور اس کا سارا گھرانہ یسوع پر ایمان لایا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ تصویر نمبر 5، حوض کے کنارے ایک مریض۔ یروشلم کے شہر میں ایک حوض تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اس حوض کے پانی سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی 38 سال سے اس حوض کے کنارے پڑا تھا۔ یسوع نے اس شخص کو دیکھا اور کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ بیمار آدمی نے جواب دیا، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے اس حوض میں اتارے۔ تب یسوع نے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ لوگ یسوع سے خفا ہوئے کیونکہ اس نے اسے پاک دن پر شفا دی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب یہودی خدا کی عبادت کرنے کے لیے سارا کام کاج بند کر دیتے تھے۔ یسوع ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اسے خدا کے دن بھی شفا دینے کا اختیار ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تصویر نمبر 6، یسوع نے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یسوع بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ ایک دن لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے ایک ویران جگہ تک آئی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ ایک شاگرد نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن یہ اتنے لوگوں کے لیے ناکافی ہیں۔ یسوع نے لوگوں کو بٹھانے کے لیے کہا۔ اس نے وہ روٹیاں اور مچھلیاں لیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو اس روٹی اور مچھلی سے جس قدر وہ چاہتے تھے کھلایا۔ یسوع نے لوگوں سے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ تصویر نمبر 7، یسوع پانی پر چلتا ہے۔ جب لوگ سیر ہو چکے تو یسوع نے شاگردوں سے گھر چلنے کو کہا۔ یسوع خود دعا کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گیا۔ اس کے شاگرد جھیل پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت اندھیرا چھا گیا اور جھیل میں ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ تب یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ بہت ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یسوع کوئی روح ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، یہ میں ہوں، ڈرو مت۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر ان کے پاس آ گیا اور طوفان تھم گیا۔ دوستوں نے دوبارہ جان لیا کہ یسوع میں خدا کی قدرت ہے۔
تصویر نمبر 8۔ اندھے کی بینائی واپس آ گئی۔ وہاں ایک جنم کا اندھا تھا۔ یسوع کے دوستوں نے خیال کیا کہ اندھا پن خدا کی طرف سے سزا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا، یہ آدمی ایک خاص مقصد کے لیے اندھا پیدا ہوا تھا، تاکہ لوگ خدا کی شفا بخش قدرت کو دیکھ سکیں۔ یسوع نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور اس نے مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا دی۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا اب دھو لے۔ اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ دوستو، ہم روحانی طور پر اندھے ہیں، ہم خدا کی راہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تصویر نمبر 9۔ یسوع نے لازر کو زندہ کیا۔ یسوع لازر اور اس کی 2 بہنوں مریم اور مرتھا سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب لازر بیمار ہوا تو یسوع فوراً اس کے پاس نہیں گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لازر مر گیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں وہاں نہیں تھا، اس سے مجھ پر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، لیکن آؤ اب ہم اس کے پاس چلیں۔ جب یسوع وہاں آیا تو لازر کو قبر میں رکھے 4 دن ہو گئے تھے۔ دونوں بہنیں بہت غمگین تھیں، کیونکہ یسوع اسے شفا دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، تمہارا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے لوگوں سے قبر کھولنے کے لیے کہا۔ تب اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ اور کفن میں لپٹا ہوا لازر قبر سے باہر آ گیا۔ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، خواہ وہ جسمانی طور پر مر ہی کیوں نہ جائے۔ کیا آپ کو اس کا یقین ہے؟ تصویر نمبر 10۔ یسوع نے صلیب پر جان دی۔ یسوع نے اپنے کاموں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہودی سردار اس سے حسد کرتے تھے، وہ اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کا مرنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنا روح ان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس کے سبب وہ آدمیوں اور عورتوں کو واپس خدا کے پاس لا سکتا ہے۔ یسوع کے ایک شاگرد یہودا نے اسے دھوکا دیا۔ اس نے یسوع کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے جا کر یسوع کو گرفتار کر لیا۔ پترس اور دوسرے حواری بھاگ کھڑے ہوئے۔ حاکم کو یسوع میں کوئی عیب نظر نہ آیا، لیکن یہودی چلائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ چنانچہ انسانوں نے خدا کے کامل بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ 2 مجرم بھی اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ تصویر نمبر 11۔ مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر۔ یسوع کی نعش قبر میں پڑی تھی۔ قبر کے منہ پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ تیسرے دن مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر گئی۔ قبر کا پتھر لڑھکا ہوا تھا اور یسوع کی نعش وہاں موجود نہ تھی۔ مریم رونے لگی۔ اس نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا
دو فرشتے اس جگہ بیٹھے تھے جہاں یسوع کی نعش پڑی تھی۔ تب یسوع نے ظاہر ہو کر مریم سے کہا، تم کس کی تلاش میں ہو؟ مریم سمجھی وہ باغبان ہے۔ اس نے اس سے یسوع کی نعش کے متعلق دریافت کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے فوراً جان لیا کہ یسوع زندہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میرے دوستوں سے جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں۔ موت زندہ خدا کے بیٹے پر غالب نہیں آ سکی۔ تصویر نمبر 12۔ یسوع اپنے دوستوں کو دکھائی دیا۔ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے ایک اور معجزہ کیا۔ ایک رات اس کے دوست مچھلیاں پکڑنے گئے، لیکن ایک بھی مچھلی ان کے ہاتھ نہ لگی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، کنارے پر ایک آدمی ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں وہ جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ تب دوستوں کو احساس ہوا کہ وہ آدمی یسوع ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھائیں۔ اور جب کھانا کھا چکے تو اس نے ان سے باتیں کیں۔ جب یسوع گرفتار ہوا تھا تو پطرس بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب یسوع نے پطرس سے کہا، میرے پیچھے آ۔ اس نے پطرس سے مزید کہا کہ میرے لوگوں کی نگہبانی کر اور انہیں میرے متعلق بتا۔ یسوع چاہتا ہے کہ تمام انسان اس کے کاموں کے متعلق سنیں، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر وہ بھی اس کی پیروی کر کے ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ دوستو، یسوع مسیح سچ مچ ایک بہت بڑا نجات دہندہ ہے، یعنی بچانے والا۔ وہ ہمیں گناہ اور بدی سے بچاتا ہے اور وہ ہمیں ابدی زندگی کے لیے چنتا ہے۔ ان کہانیوں کو سنیں اور جب یہ آواز سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 13۔ یسوع دو شاگردوں کو دکھائی دیا۔ یہودیوں کو امید تھی کہ یسوع انہیں ظالم رومی حکمرانوں سے چھڑائے گا، لیکن ان حاکموں نے یسوع کو مصلوب کیا اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یسوع کے دو شاگرد اپنے گھر جا رہے تھے۔ اچانک یسوع خود ان پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے سمجھا شاید وہ کوئی مسافر ہے، اس لیے انہوں نے اس سے تمام ماجرا بیان کیا۔ یسوع نے انہیں مقدس صحیفوں میں سے بتایا، یعنی بائبل مقدس میں سے۔ موسیٰ اور تمام دوسرے نبیوں نے کئی سال پہلے یسوع کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور خدا کی بادشاہت میں ابد تک حکمرانی کرے گا۔ اچانک دونوں کو خیال آیا کہ یہ صحیفے تو درست ہیں۔ اجنبی خود یسوع تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ آئیے ہم بھی سنیں کہ یسوع ہمیں پاک کتاب میں سے کیا سکھاتا ہے۔ تصویر نمبر 14۔ مصرف بیٹا۔ یسوع نے ایک شخص کی داستان سنائی جس کے دو بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا، جائیداد کا میرا حصہ مجھے دے دے۔ باپ نے جائیداد بیٹوں میں بانٹ دی۔ چھوٹا بیٹا ایک دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہاں اپنا مال و دولت بدچلنی میں اڑا دیا۔ پھر اس ملک میں سخت کال پڑا۔
لڑکے کے پاس کچھ نہ تھا، اور جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھتے ہیں، پھر ایک آدمی نے اسے سور چرانے کے لیے رکھ لیا۔ لڑکا اس قدر بھوکا تھا کہ سوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا، میرے باپ کے خادموں کو بھی افراط سے روٹی ملتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے عرض کروں گا کہ اے باپ، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنا خادم ہی بنا لے۔ تصویر نمبر 15۔ کھویا ہوا بیٹا گھر لوٹ آیا۔ یہ لڑکا اب اپنے باپ کی طرف چلا، لیکن ابھی وہ گھر سے دور ہی تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا اور اسے ملنے کے لیے دوڑا۔ اس نے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسے چوما۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے بہترین خوراک اور پوشاک دیے جائیں، اور پھر اس نے کہا کہ آؤ جشن منائیں، میرا یہ بیٹا جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ عزیزو، یسوع نے ہمیں سکھایا کہ خدا اس باپ کی مانند ہے، اور ہم اس گناہگار بیٹے کی مانند ہیں جس نے اس کے خلاف گناہ کیا اور دور چلا گیا، لیکن خدا ہمیں اب بھی پیار کرتا ہے اور ہماری توجہ کا منتظر ہے۔ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یسوع ہمیں گناہ اور موت سے رہائی دینے کے لیے آیا۔ اس نے ہمارے لیے خدا باپ کے پاس واپس آنے کا راستہ تیار کیا ہے۔ تصویر نمبر 16۔ نادان دولت مند۔ یسوع نے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ ایک دولت مند کے بہت فصل ہوئی۔ اس نے بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ اس ساری فصل کو ذخیرہ کرے، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، تو نے برسوں کے لیے بہت سا مال جمع کر لیا ہے، چین کر، کھا پی، خوش ہو۔ لیکن خدا نے فرمایا، نادان، اسی رات تیری جان لے لی جائے گی۔ پھر جو کچھ تو نے تیار کر لیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ یسوع نے کہا، اس بات کی فکر نہ کرو کہ تم کیا کھاؤ گے یا کیا پہنو گے، بلکہ خدا کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ دوستو، جب ہم اپنا مال غریبوں میں بانٹتے ہیں تو ہمارے اس کام سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا ہمیں خود وہ تمام چیزیں مہیا کرے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہمیں آسمان میں خزانے عطا کرے گا۔ تصویر نمبر 17۔ بھکاری اور دولت مند۔ یسوع نے ایک اور امیر یہودی کا ذکر کیا جو بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے دروازے پر پڑے ہوئے بھکاری کا کبھی خیال نہ کیا۔ وہ بھکاری مر گیا۔ اس کو جنت میں ایک بہت خوبصورت جگہ ملی۔ وہاں اس کو تمام یہودیوں کے عظیم باپ ابراہیم کی پناہ گاہ میں رکھا گیا۔ جب دولت مند مرا تو اسے دوزخ میں لے جایا گیا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر ابراہیم سے درخواست کی کہ وہ اس بھکاری کو اس کی مدد کے لیے بھیجے، لیکن ابراہیم نے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائل ہے۔ اگر کوئی جنت سے تمہاری طرف جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی راہوں پر چلنا چاہیے
خواہ ہم غریب ہوں یا امیر، اگر آپ موت کے بعد جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح پر ایمان لائیے اور پھر ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ تصویر نمبر 18۔ ایک شخص دوست کے دروازے پر۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آدھی رات کے وقت اپنے دوست کے پاس جا کر کہا، اے دوست، مجھے کچھ روٹیاں دے، ایک مسافر میرے گھر آیا ہے اور اس وقت میرے گھر میں اس کے لیے کھانا نہیں ہے۔ وہ دوست اپنے بچوں کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا تھا اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آدمی لگاتار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ آخر کار دوست نے اٹھ کر جو کچھ وہ مانگ رہا تھا اسے دے دیا۔ یسوع نے فرمایا کہ ہمیں خدا سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پاک روح دینا چاہتا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف دعا میں اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تصویر نمبر 19۔ دو شخص خدا کے گھر میں۔ جب کوئی شخص خدا سے دعا کرتا ہے تو کیا وہ اس کی سنتا ہے؟ اس تصویر میں ایک شخص بڑا مذہبی قسم کا ہے، وہ بہت مغرور بھی ہے۔ اس نے خدا سے اپنی دعا میں کہا کہ دوسرے لوگوں کی نسبت وہ بہت بہتر ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس کی اس بات سے خوش ہوا؟ دوسرا آدمی گناہگار تھا اور لوگوں کو لوٹتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ اس نے اپنی چھاتی پیٹی اور شرم سے سر جھکا لیا۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رو رو کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ خداوند مغروروں کی مخالفت کرتا ہے لیکن عاجزوں پر رحم کرتا ہے۔ تصویر نمبر 20۔ بیج بونے والا۔ یسوع نے بہت سے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے اسے چگ لیا۔ کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی۔ کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یسوع نے لوگوں سے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے اور سمجھ لے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہانی سنی لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکے۔ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ تصویر نمبر 21۔ بیج پھل لاتا ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے اس کہانی کا مطلب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، وہ بیج خدا کا کلام ہے جو راہ کے کنارے گرا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، پھر ابلیس آتا ہے اور کلام کو ان کے دل سے نکال دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لائیں اور زندگی پائیں۔ اور وہ جو چٹان پر گرا وہ لوگ ہیں جو کلام کو عارضی یا وقتی طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت وہ گر جاتے ہیں۔ اور وہ جو جھاڑیوں میں گرا وہ لوگ ہیں جو زندگی کی فکروں
اور دولت کی وجہ سے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو اچھی زمین پر گرا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلام کو قبول کرتے ہیں اور اچھا پھل لاتے ہیں۔ عزیزو، آپ خدا کے کلام کو کیسے سنیں گے اور قبول کریں گے؟ کیا آپ خدا کی نافرمانی کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، یا آپ اس پر ایمان لائیں گے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی خدمت کریں گے؟ تصویر نمبر 22، ضرورت مند کی مدد۔ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے؟ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کو خدا اور انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں پیار کرنا چاہیے؟ یسوع نے ایک آدمی کی کہانی سنائی جو ایک ویران سڑک پر سفر کر رہا تھا کہ کچھ ڈاکوؤں نے اسے آ کر گھیر لیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ 2 مذہبی آدمی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے زخمی کو دیکھا تو، لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک غیر قوم کا آدمی سڑک پر آ نکلا۔ اسے زخمی کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے اس کے زخموں پر پٹی باندھی اور اسے اپنے گدھے پر سوار کر کے شہر میں لے گیا۔ یسوع نے کہا، اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں سب کو پیار کرنا چاہیے اور ہر ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ تصویر نمبر 23، گھر کے مالک کی واپسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا؟ آسمان پر جانے سے پہلے بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ پھر واپس آئے گا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان آدمیوں کی مانند بننا چاہیے جو اپنے مالک کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یسوع کب واپس آئے گا۔ ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جیسے ہی وہ آئے ہمیں اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر وہ ہم سب کے لیے ضیافت کرے گا اور وہ خوشی کا بڑا موقع ہوگا۔ یسوع نے یہ بھی کہا کہ وہ جو اس کے لوگوں کے لیے رہنما ہیں ہر وقت تیار رہیں۔ اگر وہ گھر کو ٹھیک سے چلاتے ہیں اور ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ انعام پائیں گے، اور اگر وہ ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور شراب پی کر متوالے ہوتے ہیں تو ان کی سزا بہت ہیبتناک ہوگی۔ تصویر نمبر 24، زکائی محصول لینے والا۔ یسوع سب کو بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ سنیے۔ زکائی نام ایک دولت مند محصول لینے والا تھا۔ وہ دوسروں کو لوٹتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا قد چھوٹا تھا اور وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ پس زکائی درخت پر چڑھ گیا۔ یسوع وہاں سے گزرا تو اچانک اس کی نظر زکائی پر پڑی اور اس نے اس سے کہا، زکائی نیچے اتر آ، مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ زکائی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن زکائی نے نیچے آ کر یسوع کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس نے یسوع کو بتایا کہ وہ بدی کو چھوڑ دے گا اور اپنے طور طریقے بدل ڈالے گا، اور یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔